وظیفہ اگر کوئی بچہ باہر جانا چاہے اور اس کو لگتا ہے ایسا کہ ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو کیا کرے؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بتایا سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، یقیناً اس کے اندر بہت ساری برکات ہیں۔ ایک تو انہیں یہ پڑھنی چاہیے سورہ اخلاص، اور اگر اس کو ایک تعداد کے مقدار کے یعنی 313 بار اگر یہ پڑھ لیں تو اس میں اسباب بہت جلد بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں، سورہ توبہ کی آخری دو آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یہاں سے لے کر آخری دو آیات، ان آخری دو آیات کو وہ روزانہ جو ہے 41 بار پڑھیں، دونوں آیات کو، اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اس کو 3 بار اول پڑھ لیں، 3 بار آخر پڑھ لیں، اور 41 بار ان دو آیتوں کو لَقَدْ جَاءَكُمْ سے لے کر سورت کے آخر تک یہ دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کو سورۃ توبہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھیں۔ اور کام اس طرح رکے ہوتے ہیں جس طرح کہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اصل میں وہ ہمارے کچھ ایک تو اعمال ہوتے ہیں اور کچھ ایسے پاسپورٹ ہی نہیں آ رہا اگر اس کا بیچارے کا اعمال اس کے اچھا نہیں وہ دوسری طرف وہ دوسری بات میں نا، ایک تو اعمال ہوتے ہیں اور دوسری اسباب، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے ہوتے کہ جس کام کے لیے ہم نے جانا ہے وہ اسباب نہیں اختیار کر رہے اور ہم صرف اور صرف اس عمل کے اوپر آ رہے ہیں۔ جب آپ نے شادی کی ہے تو پھر آپ کسی کے پاس جائیں گے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی نقش دے دیں کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ جب